حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزۃ للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ، اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، غریبین نواح، یہ مجلس ایک عزادار کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مقصد مجلس یہ ہے کہ ہم جو بیان کریں آل محمد علیہ الصلاۃ کے فضائل، تو جو بیان کرنے کا ثواب ہے وہ، اور جو فضائل آل محمد سننے کا ثواب ہے وہ، مصائب آل محمد علیہ الصلاۃ سننے کا ثواب اور سن کے رونے کا ثواب، اور سنانے کا جو ثواب ہے وہ چہاردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہو۔ جو ابھی آپ نے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی، اس کا ثواب چہاردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں اس بارگاہ میں قبول ہو۔ اور جو یہاں آپ تشریف لائے ہیں اور اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، تو اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی مرحوم کے نامہ اعمال میں چہاردہ معصومین کے صدقے میں درج ہو۔ تو مقصد جو ہے وہ ہے حصول ثواب، حصول ثواب۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ توجہ، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آل محمد علیہ السلام کی محبت کا قائل، کبھی یعنی ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہالت کا ترجمہ ہی آل محمد سے منہ موڑنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جہالت کا ترجمہ ہی جو ہے وہ آل محمد سے منہ موڑنا ہے، وگرنہ بتائیے شق القمر کس نے نہیں دیکھا؟
ہے، مگر یہ کہ ان کی فضیلتوں سے منہ موڑا ابو جہل ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، تو یہ مجلس جو ہے وہ حصول ثواب کے لیے ہے۔ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا مطلب ہے قربت الہی، ثواب کا مطلب ہے رحمت الہی سے نزدیکی، ثواب کا مطلب ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت ہے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، نہایت نقطے کی بات ہے صاحبان بصیرت کے لیے، توجہ بھائی نوشاد، توجہ بھائی، کہ ہمیشہ ریاکاری وہ کرتا ہے کہ جسے ثواب پہ اعتبار نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ دیکھیے ساری مجلس ایک طرف رکھیے گا، یہ جملہ ایک طرف رکھیے گا۔ ہمیشہ ریاکاری، ہمیشہ دکھاوا وہی کرے گا جو ثواب سے نابلد ہو۔ اب اس کے نزدیک یعنی جو اللہ کے قدرت سے ناآشنا ہو، جو اللہ کی عطا کے اوپر شک کرتا ہو یا جس کا یقین نہ ہو۔ ریاکاری وہی کرے گا مثلا کہ بھائی ارشاد دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور دیکھ کے کہہ دے گا میں مولانا بڑے نمازی ہیں۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس نماز کا ثواب صرف اور صرف بھائی ارشاد کی خوشنودی کو قرار دے لیا ہے یا نہیں؟ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو اب جس معصوم نے ان تمام تر چیزوں کے ثواب بتائے ہیں، تو بتائے کیوں ہیں؟ بتائے اس لیے ہیں تاکہ انسان ریاکاری میں مبتلا نہ ہو سکے، اور آل محمد علیہ السلام سے خلوص سے الحاق کر کے توجہ اور اس کی قدرت کا اعلان کرے اور اس کی قدرت پہ شک نہ کرے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے جناب، آئیے حضور بھائی۔ اس عمر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں جناب۔ اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی کو صحت اور سلامتی اور طول عمر عطا کرے، اس لیے کہ سارے ہی بزرگ چلے گئے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بزرگ موجود ہیں انہیں طول عمر عطا فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ جو اس سال موجود ہیں میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں، اگلے سال بھی اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مجالس کے اندر شرکت کریں، کوئی ہم میں سے کم نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ثواب جو بتایا گیا ہے نا قبلہ، وہ اسی لیے بتایا گیا، اس کو ہلکا نہ سمجھا کیجئے اور نہ اس کے اوپر تردد کیا کیجئے، نہ اس کے اوپر شک کیا کیجئے، اس لیے کہ اس کے اوپر ثواب کے اوپر قبلہ شک وہی کرے گا، شک وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر ایمان راسخ نہ ہو۔ متوجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم نے ان کے کہنے پہ مانا ہے، آج تک اللہ سے ملاقات کوئی نہیں کر کے آیا، تو جس کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے رسول کو رسول مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے حدیث کو حدیث مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ حلال سمجھ کے کھائیں، جس کی کے کہنے کی بنا پہ ہم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ برطرف کر دیا، وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں وہ سرکار جو ہے وہ فرما رہے ہیں ایک عجیب و غریب بات، اور وہ بات کیا ہے؟ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، حسین کا تعارف، اور ایسا عظیم تعارف ہے خدا کی قسم کہ اگر یہ دل کے اندر اتر جائے، اور صرف اور صرف ہمارے نہیں بلکہ اگر اس کے اوپر جو بھی انسان ہے، انسان کہلانے کا حقدار ہے، ایسا نہیں کہ جس کے منہ ہو، چہرہ ہو، ناک ہو، کان ہو، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ ہاں بہت سے ناک، منہ، ہاتھ، پیر والے بھی جو ہے وہ بظاہر تو انسان ہے لیکن جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ ہاں اس لیے کہ جس کے اندر ان کے کلام کو سمجھنے کا شعور نہ ہو،
اور وہ اس کی توفیق بھی طلب نہ کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو بس وہ انسان، اس کو انسان کیسے قبول کر لیجیے گا آپ؟ وہ انسان ہے ہی نہیں. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سرکار نے عظیم ترین تعارف کرایا ہے. بھائی دیکھیے تعارف کرانے والا ہے کون؟ پہلے یہ بات دیکھی جائے گی کہ تعارف کرانے والا کوئی معمولی نہیں ہے. تعارف کرانے والا ہے کون؟ جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں آپ اگر یہ کہنے لگے مولانا صاحب کل دلی واپس جائیے گا، میں نے گردن ہلا دی، آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں دلی کل مولانا صاحب نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ میری گردن کے ہلنے نے آپ کو یہ میسج دے دیا کہ میں نہیں جا رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے کہتے ہیں نطق. یعنی جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اور یقیناً بے شک آپ کا تجربہ ہوگا، یہ جو صاحبان حس ہیں وہ آنکھوں کے اندر جو ہے میسج کنوے کر دیتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذرا سا آگے تشریف لے آئیے آپ حضرات، ذرا سا آگے، ذرا سا تھوڑا سا بس صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک صلوات ایسے پڑھ دیجئے گرمی بہت ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے. قبلہ تعارف کرانے والا ہے کون بھائی نوشاد؟ تعارف کرانے والا ما ینطق عن الہوا کا مصداق، یعنی جس کا نطق، جس کی باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہو. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، جس کے ہاتھ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، جس کی گردن کا اشارہ جو ہے، جس کے ہاتھوں کا اشارہ، یہ سب وحی الہی کے مطابق ہے. سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ یہ ہوتی ہے بات کہ میں نے ہاتھ بلند کیے اور آپ غدیر میں پہنچ گئے، ہے نا؟ یہ ہے بات میرے سرکار. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ایک عجیب و غریب راز ہے ان کی باتوں کے اندر کہ انہوں نے ایک اتنا عظیم جملہ کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اسے اپنے کلیجے سے لگا لے اور اس کے اوپر دنیا جہان کا کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس ایک بات کو اس نے سمجھ لیا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. توجہ، وہ بات کیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر یہ انا نہ لگا کے مصباح الہدی ہی کہہ دیتے، بات تو ہمارے لیے جب بھی مکمل تھی، لیکن تاکید سے کہا کہ ان الحسین، بے شک یہ میرا لال حسین جو ہے یہ مصباح الہدی، یہ جو ہے باقاعدہ ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کیوں کہا ہے؟ چراغ کیوں کہا ہے؟ اس کمرے کے اندر یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ یہ پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن اگر یہ لائٹ چلی جائے، لائٹ کٹ جائے تو کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائے گا. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ کسی مجمع کے اندر اگر آپ چلے جائیں، کسی بھی مجمع میں چلے جائیں تو اس میں وہاں جو ہے وہ اگر لائٹ گئی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، تو اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، سبھی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کسی کو نہ دیکھ پائیے گا، کسی کو بھی نہیں دیکھ پائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا ہے. لیکن اگر وہاں چراغ جلا دیا جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر وہاں چراغ، بات بہت نازک بات کہہ رہا ہوں، اگر وہاں چراغ جلا دیا جائے تو وہاں سب کے سب لوگ دکھائی دے جائیں گے، اچھے بھی دکھائی دے جائیں گے، برے بھی دکھائی دے جائیں گے. بشرط، اچھا چراغ کی یہ صفت ہے، یہ جو چراغ جو کہا ہے سوید، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں،
یہ جو چراغ جو کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کہ چراغ اتنا سخی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روشنی جو ہے وہ کسی برے پہ پڑ رہی ہے یا اچھے پہ پڑ رہی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، یہ تو برا جو ہے وہ اپنے اندر تمیز پیدا کرے، تو یہ مصباح الہدا کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کچھ بھی اپنے آئینہ وجود، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد پھر محبت امام حسین علیہ السلام کی شمع دل میں روشن کر کے دیکھے کہ اس کے اندر کتنے عیب ہیں اور کتنی اچھائیاں ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں، آدمی، اور ایک بات بتا دیں آپ سے، چاہے جتنے روزے رکھے، چاہے جتنی نماز پڑھے، چاہے جتنے حج کر لے، جتنے صدقات دے لے، جتنی خیرات کر لے، کچھ بھی جو ہے وہ کام کر لے، چاہے جتنے عمل خیر انجام دے لے، وہ سب کے سب اندھیرے میں ہیں جب تک کہ حسین کی محبت کا چراغ دل کے اندر نہیں جلا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پر۔ یہ ان تمام تر چیزوں کا کہیں پتہ نہیں ملے گا۔ ان سب کو اگر بارگاہ معصومین میں نہیں، بارگاہ خداوندی میں اگر ان کا کوئی وجود کائنات عالم کو دکھائی دے گا تو حسین کی محبت کی شمع کی روشنی میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسی لیے میرے سرکار، ہم ہر سال جو ہے باقاعدہ جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، بغیر تفریق مذہب و ملت، باقاعدہ ہماری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے انسانوں، آؤ اور کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پر۔ اے انسانوں، آؤ اور کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ۔ اور یہ ہمیں رسول نے بتایا ہے، اور اس کے اوپر اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی تردد ہو یا کوئی بے چینی ہو تو بے شک وہ جو ہے وہ مباہلہ کرے، مباحثہ کرے جو چاہے۔ یہ چونکہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، یہ سب کی سب ڈیبیٹس اس کے اوپر ہو چکی ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، اس بات کو مان لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے، مگر قبول انہی نے کیا ہے کہ جن کی والدہ ماجدہ نیک ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس مجلس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ یہ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ مجھے 18 سال سے سن رہے ہیں الحمدللہ، اور ابھی امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 80 سال تک سنا کے جاؤں گا، جس کی سمجھ میں جو آئے وہ کہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ میرے مولا آپ کو بھی جو ہے وہ 1000 سال کی عمر عطا کرے۔ حسین کی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بشرطے کہ طلب صادق ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دل میں یہ بات اتر جائے کہ جو کہہ رہا ہوں حسین اسے عطا کرنے پہ قادر ہے، بس یہی تو یقین دلانا ہمارا کام ہے۔ اسی کام کے لیے ہم آتے ہیں کہ حسین کی طرف سے دل تردد میں نہ ہو، حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی شک پیدا نہ ہو کہ حسین یہ نہیں کر سکتے، حسین کیا نہیں کر سکتے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، کبھی حسین کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھنا، حسین نے تو وہ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو سب، میر انیس نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ سب کچھ ہے اختیار شہ مشرقین میں۔
اگر میرے بس میں ہو تو قلم نور سے رخسار حور پہ لکھ کے زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس مصرے کو پڑھوں. سب کچھ ہے اختیار شہ مشرقین میں، اس لیے کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسے دے دیا، اور وہ کسی کا حق مارنے والا نہیں ہے. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے حسین کو دے دیا. ارے سو رہے ہیں آپ حضرات، میں نے کیا بات کہی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہے نا بھائی؟ آپ مجلس میں آتے ہیں، جانتے ہو کہ حسین آپ کو کیا دیتے ہیں؟ بتا دوں آپ کے سامنے، خدا کی قسم اگر پر ہو تو آسمان میں اڑ جائے آدمی، بشرطے کہ دل کے کان سے سنے. ہاں یوں تو سننے کو تو سبھی سن لیتے ہیں، لیکن پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تبرک کھا کھا کے بڑے ہوئے ہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں تو بدرجہ اولا سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا خون حسین علیہ السلام کی خیرات سے بنا ہوا ہے. متوجہ ہوئے یا نہیں؟ ہاں یہ آپ میں اور دنیا میں جو ہے وہ فرق ہے. جیسے اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، متوجہ ہیں؟ حضرت آدم کو معجزہ دیا، حضرت نوح کو معجزہ دیا، حضرت ابراہیم کو معجزہ دیا کہ انہوں نے آگ کو گلزار کر دیا، حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ عصا سے سانپ بنا دیا، عصا جو ہے دریا کے اندر مارا تو فوراً جو ہے وہ دریا باقاعدہ پھٹ گیا اور وہاں اس میں راستے بن گئے. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ ہر نبی کو معجزہ دیا. رسول کے پاس وہ سارے معجزے جو سارے نبیوں کے پاس تن و تنہا رسول کو دیے. تو یہ معجزے دیے کیوں ہیں؟ یہ معجزے اس لیے عطا فرمائے ہیں اللہ نے نبیوں کو کہ جب امت سے مکالمہ ہو، جب امت سے سامنا ہو تو ہاتھ پیر تو بالکل ان کے ایسے ہی ہیں کہ جیسے امت کے لوگوں کے ہیں. کان ان کے بھی ہیں، کان امت کے لوگوں کے بھی ہیں، ناک ان کے بھی ہے، امت کے لوگوں کے بھی ہے. بالکل ان کا حیولہ بالکل امت کے لوگوں جیسا ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے معجزہ کیوں دیا؟ معجزہ اس لیے دیا تاکہ امت کو یہ تمیز ہو جائے کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ڈاکٹر وجاہت صاحب 18 سال پہلے کی طرح سنا کیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سننے والے بیچارے چلے گئے سب اس دنیا سے. اللہ انہیں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ تاکہ امت کو یہ تمیز ہو جائے کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. اب محمد آباد کی سرزمین پہ پھر جملہ صرف کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہاں تلک اس کی دھمک پہنچے گی. توجہ، معجزے نبیوں کو اس لیے عطا کیے بھائی نسیم، معجزات اس لیے عطا کیے نبیوں کو تاکہ امت کو یہ تمیز ہو جائے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جس طرح توجہ، جس طرح سارے نبیوں کو معجزات عطا کیے اللہ نے، اسی طرح حسین کے چاہنے والوں کو عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا ہے. ارے میری بات پہ غور ہی نہیں کیا. ہمیں عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا ہے. ہاں میرا مشہور جملہ ہے، پھر دہراتا ہوں چونکہ ربط میں آ گیا ہے. اور معجزہ کیا ہے جو عقل کو عاجز کر دے؟ کیا یہ بات معجزہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ دنیا کی ہر قوم دولت خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم یہاں سے کیا لے کے اٹھتے ہیں. توجہ، کرونا کا جتنا بڑا پرچار ہے نا کہ ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے،
اور باقاعدہ کیا ہوتا ہے سینیٹائزر جو ہے وہ لگائیے، یہ چونکہ وہ، حالانکہ ابھی بھی سائنس شریف نے سوکشم درشی دوارا جو ہے وہ اس کا فوٹو بھی نہیں کھینچا ہے کہ یہ اس کا ویاس کتنا ہے، کس حجم کا ہے یہ ہے، لیکن اس پہ سب کو یقین آ گیا بھائی خبر، سب کو یقین ہے نا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہوگا بھائی بے شک، بہت سارے مومنین بیچارے چلے گئے اس دنیا سے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے کہا ہے، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، کیا سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے یہ بتایا کہ کرونا ہے اور وہ پھیپڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، ڈاکٹروں ہی کی تو تحقیق ہے، ان کے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا، تحقیق ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ڈاکٹر آنے کے بعد رد کر دے کہ بھائی نہیں، یہ تو کرونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سے پھیل رہا ہو، ابھی تک تو کوئی، یعنی یہ تحقیق طلب چیزیں ہیں، دوسرا والا آنے کے بعد اس نسخے کو منسوخ کر دے ہیں، لیکن یہ جو بات بتائی ہے یہ اس نے بتائی ہے کہ خطبات میں 1000 مرتبہ آپ سنتے ہیں جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، طبیب قلوبنا، یعنی ہمارے دلوں کے ڈاکٹر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو ماں، ابھی میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کرونا پہ تو یقین آ جائے گا، تو پھر اس بات پہ بھی یقین کرو جو بات کہی جا رہی ہے، کیا کہ من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی بن ابی طالب، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے یا حسین کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرے یا حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھے، دور سے کھڑا ہو کے نہ دیکھے، آ کے بیٹھنے کی شرط ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، جی مجلس میں آ کے بیٹھے یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، چائے پلائے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، جس نے یہ کام کیا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی بن ابی طالب، اللہ اکبر، تو گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی۔ بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں، توجہ، اب آپ سنیے کہ لے کے کیا پلٹتے ہیں یہاں سے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نیت یہ کیا کیجئے اس حدیث کے تناظر میں کہ جب آپ مجلس کے لیے گھر سے چلیں تو نیت یہ کریں کہ میں جانے کے بعد فرش پہ نہیں بیٹھوں گا، رسول کے قول کے مطابق عرش پہ جا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، ہاں عرش پہ جا رہا ہوں۔ ہر چیز کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ منظر تو یہی ہے کہ آپ قالین کے اوپر بیٹھے ہیں، پس منظر قول رسول کے آئین میں یہ ہے کہ آپ عرش پہ ہیں۔ سوید ایک خطیبانہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اہل بیت کے صدقے میں بہترین مجلس پڑھتے ہو، یعنی اللہ کو کیا عشق ہے حسین سے کہ تو میرے حسین کا تذکرہ تو کر کے دیکھ، اگر تجھے عرش سے نیچے اترنے دوں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے باقا، باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جب آپ
تشریف لایا کیجئے، ابھی ماشاءاللہ بڑی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ المستعان، آپ مجلسوں میں شرکت کریں گے۔ میں نے اسی لیے جو ہے وہ اس عنوان کو قرار دیا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہو جائیں اور وضو کر کے جو ہے وہ مجلس میں تشریف، ماشاءاللہ سب کے سب نمازی ہیں، اور وضو کرنے میں کوئی میرے خیال سے نہ ڈی جی پی سے، نہ کلکٹر سے، نہ ڈی ایم سے، کوئی میرے خیال سے کوئی اجازت نامہ کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یا ہے کہیں؟ بھائی بتاؤ یار، اگر ہو تو ہاں، تو تاکہ ہم بھی ذرا سا اس جو ہے وہ پروٹوکول کو پورا کریں۔ لیکن جب نہیں ہے تو پھر اب یہ یاد رکھنا کہ مجلس کے اندر معنویت کے ساتھ آیا کرو، اور معنویت جب ہی ہوگی کہ جب بالکل طیب و طاہر ہو۔ ارے آپ عرش پہ جا رہے ہیں، رسول مقبول سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے محبت حسین کی عظمت تو دیکھیے کہ رسول کو کتنی محبت ہے کہ تو ایک دفعہ مجلس میں آئے گا، میں میزان میں 40 دفعہ لکھوں گا۔ ارے میری بات پہ سن، اللہ تو ایک دفعہ مجلس کے اندر آئے گا، لیکن میں 40 مرتبہ، یعنی گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی، 40 مرتبہ ملاقات۔ ہاں ابھی آپ تشریف لائے، جو مومنین، جس نے بہت دن کے بعد کسی دوسرے مومن کو دیکھا، اس نے ہاتھ ملایا سلام کر کے، حدیث سنا رہا ہوں، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، دونوں نے ہاتھ ملایا۔ اگر توجہ سے سن لیا تو اس بات کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، توجہ، ہاتھ ملایا، ملاتے ہیں نا ہاتھ، ابھی بھائی ارشاد نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے ان سے ہاتھ ملایا، اللہم صلی علی محمد و علی، بھائی سوید ملاقات کی، ہاتھ ملایا۔ جس رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ملاقات کرے اور ہاتھ ملائے، اور ہاتھ ملاتے وقت مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات پڑھے، تو ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چاہیے مجھے داد؟ ارے مومن اگر مومن سے ہاتھ ملاتے ہوئے صلوات پڑھے تو دونوں کے گناہ بخش دیے جائے، اگر کوئی مومن امیر المومنین سے ملاقات کرے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جس کے اوپر صلوات پڑھی جاتی ہے بلند آواز سے، جو مومن امیر المومنین سے ملاقات کرے، اسے تو میں بہت انشاءاللہ پورے عشرے میں پڑھوں گا اس بات کو، اور اس کی باقاعدہ شرح کروں گا۔ میرے مولا توفیق دے مجھے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام۔ توجہ میرے عزیزو، جس رسول پہ صلوات پڑھنا، قبر کے کنارے کھڑے ہو کے، اگر کوئی کسی مومن کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ صلوات پڑھ دے تو صاحب قبر کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے اس درود کی برکت سے۔ اگر یہ درود نماز میں نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس پہ درود پڑھی جا رہی ہے اس سے اگر کوئی ملاقات کرے، اور ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ ملاقات کرے، تو اب اتنی سی بات کا نتیجہ نکال دوں آپ حضرات کے سامنے۔ توجہ، اے مجلس میں آنے والوں، یہاں سے تم کیا لے کے جاتے ہو؟ یہاں سے جب تم اپنے گھروں کو پلٹتے ہو تو رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کیے ہوئے ہوتے ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مجلس حسین یہ بہت عظیم ترین
جو ہے وہ خود عمل ہے، ریشہ عمل ہے، اور اس چھوٹی سی مجلس کا کتنے بڑے بڑے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ جو ہے وہ ان مجلسوں کے ذریعے سے شیعہ ہوئے ہیں، حسینی ہوئے ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نام حسین ایسے ہی آ گیا ہے ہماری زبانوں پہ؟ کوئی ٹیلی فون سسٹم تو تھا نہیں، نہ کوئی انٹرنیٹ سسٹم تھا، نہ واٹس ایپ، کچھ نہیں اس زمانے میں۔ پوری حکومت حسین کی مخالفت میں، پبلک حسین کی مخالفت میں، قتل ہوا ایک صحرا میں، ہے حکومت ساری ظالموں کی۔ ایک خبر کو دوسری جگہ تک پہنچانے میں سالوں لگ جایا کرتے تھے، ہیں؟ یہ جو ذکر ہم تک پہنچا ہے نا، جانتے ہو کہ یہ کون سی چیز ہے جس نے یہ ذکر ہم تک پہنچایا ہے؟ وہ کون سا مادھیم ہے؟ وہ کون سا انٹرنیٹ ہے؟ وہ کون سی خبر رساں ایجنسی ہے جس نے یہ ذکر ہم تک پہنچایا ہے؟ وہ ہے اشک غم حسین۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ وہ ہے اشک غم حسین علیہ السلام، کہ جہاں نام لے دیا گیا حسین کا، فوراً مومنین کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ کیا عجیب مرتبہ ہے میرے عزیزوں۔ ایک واقعہ سنا دوں، ایک دم زبان پہ آیا ہے تو پتہ نہیں کیوں آیا ہے یا کیوں میں سنا رہا ہوں، بہت دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، پھر سنیے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہماری باتیں جو ہے وہ انہیں دہراتے رہا کرو تاکہ دلوں کے اندر جڑیں پکڑ جائیں۔ ہاں، اپنا علم منوانے کے لیے ہم نہیں آتے، ہم تو بات یاد کروانے کے لیے آتے ہیں آپ کے یہاں۔ توجہ اور پھر توجہ کہ ایک مومن، انتہائی مومن، ایام ازاں میں اس کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، شدید ترین گریہ و بکا۔ اسی کے گھر کے برابر میں ایک انتہائی نابکار اور ایک بیہودہ عورت رہتی ہے، بہت ہی فاحشہ عورت، نہ اس کا دین سے کوئی مطلب، نہ اعمال سے کوئی مطلب، کچھ نہیں۔ اس کو آگ کی حاجت ہوئی، اس نے کہا بھائی برابر میں جو ہے وہ ان کے یہاں تبرک بن رہا ہے، میں آگ جو ہے وہ یہیں سے لے کے آ جاؤں گا۔ گئی، اس نے جانے کے بعد دیکھا کہ سب کے سب لوگ رونے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ تو جو دیگ بن رہی تھی تبرک کی، اس کے نیچے جو آگ جل رہی تھی، وہ جلتے جلتے جو ہے آگ وہ سلگنا شروع ہو گئی، جلنا بند ہو گئی، لیکن سلگ رہی تھی۔ اس نے اپنے مطلب بھر کی آگ لی اور اس نے سوچا، کہا کہ یہ تو رونے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، میں اس آگ ہی کو درست کر دوں۔ اس نے وہ آگ دیگ کے نیچے درست کر دی۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ بچوں کے لیے سنا رہا ہوں یہ بات، کہ یہ مجلس حسین کیا ہے اور یہاں سے تم کیا چیز لے کے اٹھتے ہو۔ توجہ۔ اب کیا ہوا جناب، گھر پہنچی، جیسے ہی گھر گئی تو وقت کو جس حسین کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے، حسین علیہ السلام کو اسے ایک میسج دینا تھا۔ توجہ، فوراً اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میرے مولا نے وقت کی رفتار کو قیامت سے ملا دیا۔ اس نے دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، لوگ کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، اتفاق سے کیا بلکہ عمدن اس عورت کو بھی زنجیروں کے اندر جکڑ کے فرشتے جو ہے وہ جہنم کے کنارے تک لے آئے، اور اس کو قریب تھا کہ اسے پیچھے سے جہنم کے اندر دھکا دے دیں کہ فوراً ایک آواز آئی، ٹھہرو۔ پلٹ کے دیکھا، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مولا اسے کیوں روکا ہے آپ نے؟ اب یہ بات سمجھ لیجئے گا، فرشتوں کی کیا مجال،
جبریل کی کیا مجال کہ حسین علیہ السلام سے ان کی بغیر اجازت کے ہم کلام ہو، یا ان کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کیوں کہہ دے، لیکن یہ بات ہم تک پہنچانا تھی۔ توجہ، کہا کہ مولا یہ بدکارہ ہے، کہا جانتا ہوں۔ کہا کہ مولا پھر آپ اسے روک کیوں رہے ہیں؟ اس کے لیے جہنم تجویز کیا جا چکا ہے۔ کہا کہ یہ بھی جانتا ہوں، مگر اس کا ایک احسان میری گردن پہ ہے۔ عزاداروں، میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی اتنا سا بھی کام کرے نا حسین کے لیے، یہ بات یاد رکھنا کہ حسین کی طرف سے کیا ریوارڈ ملتا ہے۔ ہاں، یہ نہ سوچا کیجئے کہ ہم نے یہ کر دیا تو اس کا کیا، نہ، حسین سے امید لگائیے اور پھر دیکھیے کہ کیا جلوہ ہوتا ہے۔ توجہ، سب کچھ ہے اختیار شہ مشرقین میں، یوں ہی تھوڑی کہا ہے میں نے یہ۔ توجہ، کہا مولا یہ نابکار ہے، کہا جانتا ہوں۔ کہا کہ مولا جہنم اس کے لیے تجویز ہو چکی ہے، کہا کہ مجھے معلوم ہے، تجھ سے بہتر معلوم ہے۔ کہا کہ مولا روکنے کی وجہ، کہا کہ اس کا ایک احسان میری گردن پہ ہے۔ مولا آپ پہ اور اس کا احسان؟ حسین سے بڑا قدردان ہے کائنات کے اندر کوئی؟ ہے بھائی ارشاد کوئی حسین سے بڑا قدردان آپ کا؟ اللہ، کہا کہ اس کا ایک احسان ہے میرے مولا، وضاحت فرما دیجئے، سمجھ نہیں سکا کہ کیا احسان ہے آپ پہ۔ کہا کہ میرے عزادار جو رو رہے تھے، ان کے تبرک کی جو دیگ بن رہی تھی، اس کے نیچے اس نے آگ جلا کے معاونت کی ہے، مدد کی ہے، اور یہ حسین کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس پہ ذرہ برابر بھی احسان کرے، اس کی جزا اسے نہ دے۔ میرے مولا مگر یہ بدکار، کہا کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یعنی جس کے لیے دعاؤں کا قبول کرنے والا حسین مغفرت کی دعا کر دے، فوراً اس کی آنکھ کھلی، منہ پیٹتی ہوئی 5 ہی منٹ کے اندر، یعنی کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ تو چھوٹی سی بھی جو مجلس ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے آثار کہاں تک جو ہے وہ ہیں۔ توجہ، وہ فوراً اسی مجلس میں پہنچی، جانے کے بعد لوٹ لوٹ کے رونے لگی، چہرے کے اوپر ماتم، سینے پہ ماتم۔ لوگ پوچھ رہے کہ کوئی اس کے اوپر آفت نافت کیا نازل ہو گئی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، عزاداری سے اس کا کوئی مطلب نہیں، کہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی ستم تو نہیں کر دیا، پوچھو تو صحیح۔ کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے حسین علیہ السلام نے مغفرت کی بشارت دی ہے، میں حسین علیہ السلام کی آزاد کردہ ہوں۔ ہاں، سمجھ میں آیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہاں، حسین مظلوم علیہ السلام نے حق اور انصاف سے بتاؤ کہ اس نے ذرا سی معاونت کی، جو فرش عزا بچھائے، جو ان کے لیے تبرک تقسیم کرے، جو ان کے دلدل کی لگام پکڑ کے چلے، جو ان کے نام پہ سبیلے کرے، جو ان کے نام پہ خون بہائے، جو ان کے نام پہ اپنے بچوں کو فروخت کر دے، اپنی اولادوں کو قربان کروا لے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ جو زندہ ہیں اس وقت تک یہ اپنی عقل مندی سے زندہ ہیں، یہ حسین کی دعا ہے، حسین کی ماں کی دعا ہے۔ ہاں، کہ میرے لال حسین پہ روئے گا کون جب آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے، پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو جناب رسالت مآب نے وحی الہی کے مطابق کہا، اے پارہ جگر، میرے حسین پہ رونے والی ایک قوم پروردگار عالم پیدا کرے گا۔ اے عزادارو، تم وہی قوم ہو، اس بات پہ شکر کے سجدے کیا کرو کہ تمہیں بی بی سلام اللہ علیہا نے منتخب کیا ہے اپنے حسین پہ گریے کے لیے، اس لیے کہ حسین وہ مظلوم ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ انا قتیل الابرا، ارے میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں، میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں، جب بھی مومن میرا نام سنے گا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔
گے. جانتے ہو کہ کیسے کیسے رلایا ہے حسین کو. کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رلایا, کبھی علی اصغر کے لاشے پہ رلایا, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنوائے, کبھی ابو الفضل العباس کے لاشے پہ رلایا. میرے عزیزو, کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ حسین علیہ السلام کو سب سے خطرناک طریقے سے کس جگہ رلایا ہے؟ کہ جس وقت حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے ہیں نا, تو حضرت کی سانسیں جو ہے وہ حلقوم تک جو ہے وہ ہنسی ہوئی تھی. میرے عزیزو, اس وقت جو ہے وہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کی آنکھیں تکلیف کے مارے جو ہے وہ بند ہو چکی تھی, اور حضرت جو ہے وہ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف, کبھی سکڑتے تھے, کبھی پھیل جاتا تھا آپ کا بدن. اس وقت جو ہے سنان بن انس, اللہ اس کے اوپر لعنت کرے, یہ گیا اور اس نے یہ دیکھا, یہ چاہا کہ مجھے پتہ لگے کہ حسین آخر زندہ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا حسین, کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا حسین, جب بھی کوئی آواز نہیں آئی, پتہ نہیں آپ کس طرح سنیں گے اس جملے کو. اس ملعون نے پھر آواز دی اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ حسین, خیمے میں ہمارا لشکر داخل ہو گیا ہے. ارے حسین نے اپنی پوری جان کو سمیٹ کے اپنی آنکھوں کو کھولا اور حسرت بھری نگاہ سے جیسے ہی جو ہے وہ خیموں کی طرف رخ کیا, اس ملعون نے ایک نیزہ مارا, پھر دوسرا نیزہ مارا, پھر تیسرا نیزہ مارا, لگاتار نیزوں پہ نیزے مارتا رہا. پھر شمر ملعون آگے بڑھا اور اس نے میرے آقا کے سینے پہ بیٹھنے کے بعد حضرت کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب. پروردگار ہماری اس مجلس کو مقبول اور منظور فرما. تجھے حسین علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ, جو مریض ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جس مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے میرے معبود, انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. معبود, تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ انتہائی مریض ہوں میرے معبود, تیرے حسین کا ذکر کرنے کے لیے آیا. تجھے تیرے حسین کی آبرو کا واسطہ, ان کی والدہ ماجدہ کی آبرو کا واسطہ, ان کے والد ماجد کا واسطہ, ان کے بھائی کا واسطہ, ان کے نانا کا واسطہ. میرے معبود, مجھے اور جتنے مریض مومن اور مومنہ مریضاں ہیں ان سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جہاں جہاں بھی عزاداری کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے, بے شک میرے پروردگار تو جانتا ہے, کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تجھے اس مجلس کے تقدس کا واسطہ, فرش عزائے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ, جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, کہ جو واسطہ تیری بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہے. میرے معبود, جو بھی سازش کر رہا ہے اس فرش عزا کے خلاف, ان جلوسوں کے خلاف, میرے معبود چاند دکھنے سے پہلے پہلے, محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو نیست و نابود فرما. معبود, تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ, بہت دن ہو گئے میرے پروردگار. اے معبود, بس اب منتقم خون حسین کو جلدی سے جلدی ان کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ حق کا بول بالا ہو, باطل کا منہ کالا ہو. ایک مرتبہ سورۃ الحمد, 3 مرتبہ سورۃ توحید. مرحوم شبیع الحسن اور عزیز ختیجہ بنت عزیز حسن.